خیر مقدم ناظرین کا آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان افطار کی نشریات، اور ہمیں بریک کے بعد گوشہ نعت میں ایک نئے مہمان نے جوائن کیا ہے۔ خضر شفیق ہمارے ساتھ ہیں، گوجرانوالہ کی سرزمین سے، آپ عالم دین بھی ہیں اور ساتھ نعت رسول مقبول بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، ان سے نعت بھی شامل کریں گے۔ لیکن آج کا موضوع بہت جاندار اور سیکھنے والا یہ موضوع ہے۔ اگر ہم زندگی پہ نافذ کر لیں تو گھر جو ہے وہ جنت نظیر ہو سکتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے خواتین کے ساتھ جس طرح وہ سن رہی ہیں آج کے ہمارے پروگرام کو، خاص طور مردوں کے لیے آج سننے والا دن ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ ڈاکٹر عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نان نفتے کا جب بات کرتے ہیں تو کیا ایک حدود مقرر کی ہے اسلام نے کہ اتنا ہو تو یہ نان نفتے میں آتا ہے، اگر اتنا نہیں ہے تو نہیں آتا؟ ذرا تفصیل سے اگر یہ بیان کر دیں دیکھنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ جی، اس حوالے سے سمپل یاد رکھیے کہ عوام الناس کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنی جناب سے رزق عطا فرمایا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ ہر شخص کی اس کی انکم کے اعتبار سے اس کا نان و نفقہ ہے۔ صحیح۔ ایک غریب آدمی ہے تو اس کا اس کے مطابق ہے، ایک امیر آدمی ہے اس کا اس کے مطابق ہے، ایک بہت زیادہ امیر آدمی ہے تو اس کا اس کے مطابق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ گار ترین ہے وہ شخص جو اپنا مال حتف کر دے لیکن اس کے عیال بھوکے رہیں۔ معنی کیا ہے کہ یعنی کہ جس پہ اس نے خرچ کرنا تھا خرچ نہیں کیا۔ اس کے دو معنی، کئی معنی ہو سکتے ہیں لیکن دو موضوع ہیں اس کے مطابق۔ ایک اتنا وہ کنجوس آدمی ہے کہ پیسے کی محبت اس کو اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، بالکل ٹھیک، اور وہ جوڑتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے۔ قیامت کے روز اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہی مال اس کو تباہ کے اس کی پیشانی، پہلو اور جسم پہ لگایا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص باہر تو بہت عیاشی کرتا ہے، دوستوں میں تو بہت خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ نہیں خرچ کرتا۔ یاد رکھیے عدل کا حکم ہے، احسان کا حکم ہے کہ اگر آپ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ گئے اس سے پہلے اس کی بیوی کا حق ہے، اس کے بچوں کا حق ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے عیال پہ خرچ کرتے ہو۔ جبکہ ہمارا کنسیپٹ تو یہ ہے صدقہ تو باہر کسی غریب غربا کو دینا چاہیے، لیکن معنی یہ ہے مفہوم کہ صدقہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ صدقہ اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، اس بندے کو نہیں دے رہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ خرچ جو آپ اپنے میاں بیوی پہ کر رہے ہیں یہ آپ پہ لازم تھا، فرض اور واجب تھا، ضروری تھا، یہ بھی سمجھیے کہ اللہ کے حضور آپ پیش کر رہے ہیں تو ادھر سے ہوتا ہوا آپ کے بیوی بچوں۔ اچھا عابد صاحب، یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے۔ میں نے معاشرے میں اگر میں اپنے مشاہدے کی بات کروں تو ہمارا جو مرد ہے نا وہ بہت کام کرتا ہے، وہ دن رات مشقت کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اپنے گھر میں کوشش کرتا ہے کہ اپنے پسینے کی جتنی بھی کمائی ہے نا سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں، شاید کوئی اکا دکا ہو جو ایسا نہ کرے، باہر زیادہ لگائے، لیکن میں نے گھر پہ لگتے دیکھا ہے۔ لیکن سر دوسری طرف جو سب سے بڑا کوسچن مارک لگتا ہے وہ رویوں پہ لگ جاتا ہے۔ وہ جو خاوند ہے اگر وہ بیوی کو ڈانٹتا ہے، اونچی آواز میں بولتا ہے، یا پھر اس کو مارتا ہے، یا پھر اس کو یعنی اس کا ایک حاکم، ایک اس کو غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ آپ کا خوبصورت تعلق ہے، آپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ایک ہے کہ آپ حاکم بننے کی کوشش کرتے ہو۔ اس کا کہاں پر حکم ہے؟ یہ رویے کس طرح سے ہمارے معاشرے کے ان تعلقات کو خراب کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بیوی کے اعتبار سے، کیونکہ سب سے زیادہ قربت میاں بیوی کے ہاں ہوتی ہے، عادات، اطوار، اس کے تمام معاملات، ظاہر باطن سب اس کے ہاں عیاں ہوتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین فرماتے ہیں کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے غصے میں اور ناراض نہیں دیکھا۔ تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہترین سنت ہے۔ اس حوالے سے جو حاکم کی بات ہے نو ڈاؤٹ قرآن مجید نے کہا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پہ حاکمیت دی ہے۔ وہ حاکمیت سے یہ مراد نہیں کہ وہ ظالم بن جائیں، ہر وقت جو ہے وہ مار پیٹ پہ ہی رہیں، ایسی نہیں ہے، اس کی تو بالکل ہی بھی اجازت نہیں ہے کہ مارنا اور اس حوالے سے ظلم و ستم کرنا۔ دوسری بات ایک بڑی اہم ہے جو سوال آپ کا ہے، اگر وہ شوہر کما رہا ہے اور لا کے بیوی پہ خرچ کر رہا ہے، احسان نہیں کر رہا، یہ اللہ نے اس کو ڈیوٹی دی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ہاں یہ رویہ بڑا بدل جاتا ہے، باہر سے جب شوہر آتا ہے تو وہ احسان جتلا رہا ہوتا ہے کہ جی میں 8-10 گھنٹے کما کے آیا ہوں، ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، اور بیوی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے خادمہ کی طرح میرے سامنے کھڑی ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں
اس کا فرض ہے بیوی کا کہ وہ آتے اسے اچھے طریقے سے ویلکم کرے. دوسری طرف پرابلم یہ بھی ہے سارا دن وہ بھی سوئی رہتی ہے, جیسے ہی آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی چیخو پکار کرنا شروع کر دیتی ہے, بن جاتا دونوں طرف ہی. بالکل ایسا ہوتا ہے. سارا دن وہ اپنی ماں کے ساتھ فون پہ لگی ہوئی ہے, اس وقت وہ نہیں تھک رہی, وہاں سے جو اسکرپٹ اس کو ملتا ہے وہ پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہی ہوتی ہے گھر کے اندر. سب سے زیادہ گھر آج تباہ یہ ہو رہے ہیں, خاندانی خاص سیاست طور بڑی پر مائیں جو ہے نا بچیوں کی گھر تباہ کر رہی ہیں, مائیں کر رہی ہیں, یہ حقیقت ہے, مائیں کر رہی ہیں. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ایڈ آن کیجیے گا کہ ساتھ ساتھ کہ ہم نے ایک مسئلہ دیکھا کہ جب خواتین شادی کر کے کسی کے یہاں گھر گئیں, اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے والدین کی ذمہ داری تو مجھ پہ نہیں ہے, جی جی ٹھیک ہے, میری ذمہ داری تو آپ ہے, وہ بھی پوری صحیح طرح نہیں کر رہی ہیں آپ, اور اگر آپ کے والدین گھر میں آ جائیں تو وہ اس کے لیے بڑا ہی آپ اہتمام کرتے ہیں. یہ جو ایک منافقانہ رویہ ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دو رخی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ قبول کر لے تو دیکھیں جیسے کہ اپنے حقیقی ماں باپ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سسر بھی باپ کی حیثیت ہے, ساس بھی باپ کی حیثیت ہے, تو اسی طرح اسے بھی اگر وہ اپنا ماں باپ سمجھ لے. اور ایک اور چیز ہے, ہماری جو کوسٹ ہیں یہ واقعی ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے, یہ مردوں کے حق میں بات کرتی ہیں, بہت کم دیکھا ہے, لیکن لیڈیز فرسٹ کا نعرہ ہے تو لیکن مس جو ہے بات کرتی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. جی جی دیکھیے گھر اگر اس نے اپنی گھر کو جنت نظیر بنانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسا رویہ اس کا اپنے ذاتی گھر میں تھا ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اسی طرح شوہر کے ماں باپ اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر وہی سلوک روا رکھے گی تو اس کی زندگی آسانی ہے. ندیم صاحب آپ نے ماشاءاللہ بچپن سے جوانی پھر بڑھاپے کی دہلیز پہ ابھی ینگ آپ نظر آتے ہیں ماشاءاللہ, ویسے بڑے انرجیٹک ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے لوگ کچے گھروں میں رہتے تھے, پکے رشتے تھے, اب پکے گھروں میں رہ کے کچے رشتے ہو گئے, آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے اس حوالے سے؟ ٹھیک, آپ کی بات جو صحیح ہے ایسے ہی ہے. ہم تو جب بھی کہیں ذکر کرتے ہیں تو ظاہر آج سے 20 25 30 سال پہلے کے جو معاشرتی سسٹم ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں, اور آپ نے وہی بات جو ہے ابھی اس میں کی ہے, تو اس میں سادگی تھی. 100% آپ کی بات صحیح ہے, ملنا جلنا زیادہ تھا, خوشیاں تھیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب جو سوسائٹی, یہ المیہ ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اب جو ہم کوٹھیوں سوسائٹیز میں چلے گئے ہیں تو ہمارا تنہا ہوتے جا رہے ہیں, اکیلے ہوتے جا رہے ہیں. ڈپریشن, انزائٹی, یہ بہت بڑا ایک ریزن ہے, تنہائی ریزن ہے اس کا بہت بڑا. بالکل. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, آج موضوع ایسا ہے, ڈاکٹر صاحب نکاح کے حوالے سے بتائیے گا. کہتے ہیں نکاح جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے, نکاح اور طلاق کے مذاق پہ بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ پہ نکاح کرنا اور کیا کہتے ہیں فون پہ نکاح ہو جانا, اس کے لیے بھی گواہ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, اگر حجاب قبول دو زوجین کے درمیان ہو گیا اس کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے, ذرا یہ بھی بتا دیں. دیکھیں نکاح کی جو شرائط علماء نے لکھی ہیں اس میں ایجاب و قبول ہے. ٹھیک ہے, ایجاب یہ ہے وہ عورت کی جانب سے ہوتا ہے, قبول مرد کی جانب سے ہوتا ہے, اس کے اوپر 2 گواہ ہیں, پھر اس کے اوپر حق مہر ہے. یہ شرائط پائی جائیں گی تو نکاح ویلڈ ہے. اب یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے یا ٹیلی فونک جو نکاح ہے اس کے متعلق علماء نے یہ لکھا ہے مجلس سے واحدہ. صحیح, مطلب یہ ہے کہ دولہا دلہن ایک ہی مجلس میں ایک جگہ پہ موجود ہونا ضروری ہے. اچھا, یہ بھی شرط ہے. اچھا, یعنی کہ ایک ہی مجلس میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو پھر ان کا نکاح ویلڈ ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں بلکہ آپ فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے. اس کی شرائط ہے. یعنی کہ پھر نکاح ہم کر رہے ہیں ٹیلی فونک, یہ نہیں ہوتا. علماء نے اس پہ اختلاف ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر اگر کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسے ہے کہ جیسے آج کل بہت زیادہ اس پہ بات بھی ہو رہی ہے اور مجبوری بھی ہے. آپ کا موقف کیا ہے, نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس پہ علماء کی رائے ہے کہ نہیں ہوتا, نکاح نہیں ہوتا. اچھا, بہت سارے لوگ اگر مجبوری ہو, کیونکہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں لڑکے باہر کے ممالک میں, میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن یہ جتنے نکاح ہو گئے پھر اس کو ابھی تک نکاح نہیں ہوئے, اس کا حل ہے. اچھا, کیا حل ہے؟ حل یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ دولہا کہیں دوسرے ملک میں ہے, دلہن پاکستان میں ہے, یا دونوں کی کنٹری الگ ہے, دونوں الگ الگ ہیں, تو وہ اپنا ایک وکیل مقرر کر لیں. اچھا, دونوں اپنا ایک وکیل اپنے بہاف پہ ایجاب کروائے گا اس دلہن سے. اچھا, ٹھیک ہے, اور ادھر ایک گواہ موجود ہو, ادھر گواہ موجود ہو, اور ویڈیو ہونی چاہیے, اب ویڈیو کال ہو, اچھا, آمنے سامنے بھی ہو. ایک ٹیلی فونک وہ کر رہا ہے, آڈیو آ رہی ہے لیکن موجود نہیں, کنفرم نہیں, نکاح خواہ کو کنفرم نہیں ہے, اسی نکاح خواہ کو ہی اپنا وکیل بنا لیں جو نکاح پڑھانے والا ہے. اسے کنفرم نہیں کی وہی بندہ ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, اس کے بیٹی کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے, کل کو اس کے لیے کوئی مسائل آ جائیں. اس لیے یہ سیکیور کرنے کے لیے آپ نکاح فارم کو بھی دیکھیں, سب سے زیادہ شکیں خواتین کے لیے ہیں, لیکن کوئی پڑھتا ہی نہیں, بس سائن کر دیتے ہیں. اچھا, میں واپس آنا چاہوں گی اپنے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ جو میاں بیوی کا بڑا پیارا تعلق ہے جس پہ ہم بات کریں. ہمارے معاشرے کو تربیت کی ڈاکٹر صاحب ضرورت ہو گئی ہے کہ ہم نے جس طرح سے ہمارے والدین نے زندگیاں گزاری ہیں, مشکل میں بھی گزاری ہیں, گھر کی پریشانی بھی دیکھی ہے, لیکن آواز باہر نہیں نکلی. اب تو ذرا سی کوئی بات ہوتی نہیں ہے, ہم لوگ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہم لوگ خاندان کے ساتھ, ماں کے ساتھ, ایک بہن, دوسری بہن, تیسری, ہم تو ہر طرف خود ہی چرچا پھیلا دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے.
اس میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح دیکھیں ایک بہت بڑا بزنس مین اپنے بیٹے کو وہ بزنس میں جب ان کرتا ہے اسے گر سکھاتا ہے. اسی طرح ایک پیر اپنے مرید کو جب خلافت دیتا ہے تو گر سکھاتا ہے. ایک استاد اپنے شاگرد کو جب استاد بناتا ہے تو گر سکھاتا ہے. ایک ماں ایک بیٹی کو جب ماں بنانے والی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ چیزیں جو ورثہ اس کو ملا ہے وہ بھی دے, اس کی تربیت کرے. باپ کو بیٹے کے چاہیے کہ اسی طرح کوئی جیسے یہ حکومت کے نمائندے موجود ہیں, یہ ہماری بات اوپر تک پہنچائیں گے, ان سے بھی التجا کروں گا. بہت سی اصلاحات انہوں نے کی ہیں. یہ میرج سے پہلے بھی ایک ہفتے کا کوئی نہ کوئی کورس ہونا چاہیے. میرج کورس ایسا ٹریننگ ایسی ورکشاپ ہونی چاہیے, ٹریننگ جس کے اندر اسے حلال حرام کا پتہ ہو, پاکی پلیتی کا پتہ ہو, اور شرعی مسائل کا پتہ ہو, اور خاص کر نکاح طلاق عدت کے مسائل اسے سکھانے چاہیے. اس جو آج کا جذباتی نوجوان ہے, نہیں کہ آپ پولیس سرٹیفکیٹ کیے گا, یہ بھی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. جی جی, میں کہتا ہوں کہ وہ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ ان کی رجسٹریشن نکاح فارم کی اس وقت ہونی چاہیے کہ جب تک ان کے پاس وہ سرٹیفکیٹ. ٹریننگ سیشن ضروری ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے. دیکھیے ہمارے ہاں اکثر و بیشتر اس وقت آتے ہیں 3 طلاقیں دینے کے بعد, سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں, جی آپ ہمارا کوئی حل نکال, ڈھونڈتے ہیں کہیں سے کوئی رستہ نکل آئے, کہتے ہیں جی اب حل دیں. اب ہمارے پاس کیا حل ہے؟ اگر ایک ویک اس نے پہلے کسی عالم دین کے پاس لگایا ہوتا, علماء کے پاس بیٹھا ہوتا, اسے شرعی مسائل, اسے پتا ہو حق مہر کیا ہے, اسے پتا ہو کہ اس کے مسائل کیا ہیں, ازواجی تعلقات کے معاملات کیا ہیں, اور نکاح و طلاق اور عدت کے مسائل کیا ہیں, جب اسے سب کچھ پتا ہو وہ گونگا بہرا ہو جاتا, طلاق کبھی نہ دیتا. اچھا عابد صاحب, ایک یہ حق مہر کی آپ نے بات کی ہے, یہ حق مہر ادا کرنا اسلام کی اگر ہم روح سے بات کریں تو کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں کئی ایسی شادیاں ہیں جس پہ حق مہر کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں, والدین نہیں سمجھا کے بیٹی کو بھیجتے ہیں کہ نہیں نہیں پیسے نہیں لینے حق مہر, اور پھر شوہر بھی معاف کروا لیتے ہیں. یہ بھی ذرا ایڈ وہ تو دینے پہ رضا مند موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا. یہ معاشرتی ایک رویہ ہے جو اچھا نہیں ہے. قرآن عزیز نے کہا ہے کہ قنطار, کہ ڈھیروں ڈھیر مال دو. اچھا اس کے اندر شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ حق صرف اس دلہن کا ہے. صحیح, وہ جو بھی ڈیمانڈ کرے دولہے کو دینا پڑے گا. صحیح, اسے دبایا نہیں جا سکتا, اسے یہ نہیں کہا سکتا آپ نے لینا نہیں, یہ اس کا شرعی حق ہے. صحیح, وہ دلہن کا شرعی حق ہے, اللہ نے اسے دیا ہے. ہاں یہ بھی شرعی اس کا حق ہے, چاہے وہ معاف کر دے, لے کے واپس کر دے, یہ اس کا حق ہے. اسے یہ ہم گائیڈ نہیں کر سکتے تم نے لینا نہیں ہے یہ. اچھا ایک اور بڑی پرابلم ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے. دلہن نے نکاح کے وقت جو ایک جوڑا پہن رکھا ہے اس کی قیمت لاکھوں میں ہے, لاکھوں میں ہے. جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی 500 لکھ دیں, 1000 لکھ دیں, اتنا لکھ دیں. اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے, جی شرعی حق 5000 لکھ دیں, 10000 لکھ دیں. تو دیکھیں شریعت نے ویسے تو اس کو مقرر نہیں کیا, لیکن حکم یہ دیا زیادہ سے زیادہ دیں. بالکل ٹھیک. اچھا نعت پاک شامل کرتے ہیں. گجرانوالہ کے سلسلے میں نعت خواہ ہمارے پاس ہیں, جی بسم اللہ کیجئے گا, نعت پاک شامل کریے گا انوار رمضان کے اندر. بسم اللہ بھائی. کہ ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے, ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے. اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے. اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے. ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے. اور کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے, کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے, کہ روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے دے.
روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دشالہ دے دے۔ تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا، تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا، کہ در بدر میں نہ پھروں ایسا نوالا دے دے، در بدر میں نہ پھروں ایسا نوالا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دشالہ دے دے۔ اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے، ہم گناہگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ آپ سب مہمانوں کا اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ یہاں موجود ہوں گے میرے بعد یہاں پہ سبزہ کاشف صاحب، آپ ان سے جانیں گے اولیاء اللہ کا ذکر اور صوفیزم پہ بات کرتے ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے کل انشاءاللہ۔ یار زندہ ثبوت باقی اللہ نے کے بعد۔ واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد۔